من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو سورت پیش نظر ہے اس کا نام ہے معون، میم الف عین معون۔ معون کہتے ہیں گھریلو ایسی چیزوں کو جو بہت معمولی ہوتی ہیں۔ دیہات کے رہنے والے، چھوٹے شہروں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ گھروں میں اینٹ ٹھوکنے کی ہتھوڑی، کلہاڑی، توا، برتن، راکھ، آگ، یہ پڑوسی سے مانگتی تھی اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پڑوسن سے کپڑے مانگ لیے، شادی میں جا رہے ہیں، دے دیجیے، وہ بھی لے جاتے تھے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ پڑوسی کے یہاں سامان رکھ کے چلے گئے، یہ بھی ہوتا تھا۔ مہمان آ گئے ہیں، چارپائی منگا لی، بستر منگا لیا، یہ بھی ہوتا تھا۔ ان چیزوں کو معون کہتے ہیں، الف عین معون، گھریلو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ یہیں سے بات اور آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مکے کے رہنے والے قریشی اتنے بگڑ گئے ہیں کہ یہ معون میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھی بات تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی تو معون ہے نا، اس لیے کہ 100 میں آپ 2.5 دیتے ہیں، تو 100 کے مقابلے میں 2.5 جو ہے معمولی ہوئی، معمولی چیز ہوئی، گنتی کی چیز ہوئی۔ اس لیے معون کی تشریح بہت سے صحابہ نے، تابعین نے زکوٰۃ سے کی ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جیسے روزے ہیں تو روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی شروع ہوتے ہی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، گنے چنے چند دن ہوں گے۔ اور سال میں 360 دن ہیں، یہ تو 60 بھی نہیں ہے، 30 ہی ہیں۔ 330 کے مقابلے میں 30 دن تو گنتی کے ہوئے چند دن۔ گویا اس کو یوں بتایا کہ بہت سہل بات ہے، اگر تم ارادہ کر لو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح معون جو ہے، اس کو زکوٰۃ کو معون کہا کہ معمولی چیز ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی قیمت نہیں ہے وغیرہ۔ اس صورت کے بارے میں پہلا اختلاف تو یہ ہے، چلا آ رہا ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کی آدھی آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکی ہے، اور آدھی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدنی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک تمام بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ سب مدنی، مکی، مدنی کوئی نہیں ہے، تمام آیتیں مکی۔ جن لوگوں نے مدنی کہا ہے وہ یہ ہے فوائل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو مکے میں جو 2 رکعت فرض تھی اس میں بھی یہ ریاکاری، کسمساہٹ، یہ تو مکے میں نہیں پیدا ہوئی تھی، اس لیے کہ منافقین پیدا ہوئے مدینے میں، تو وہاں جا کے نماز میں کسمساہٹ اور یہ پیدا ہوئی، لہذا یہ آیتیں مدنی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مدنی نہیں ہے، مکی ہیں، اور وجہ کیا ہے اس کی انشاءاللہ آئے گا ذکر۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن کو
جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو، عذاب اور جنت اور دوزخ کے دن کو، اس کو جھٹلاتا ہے۔ اس کو دیکھا تم نے؟ دیکھنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے معنی سمجھنے کے، جاننے کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو بڑا بڑا کہہ رہا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں دیکھا آپ نے کیسی باتیں کر رہا ہے، دیکھا معنی دیکھا نہیں، سنا ہے، وہ بڑی بات ہے جو کہہ رہا ہے، وہ سننے کی بات ہے۔ کہیں گے آپ یہی دیکھا آپ نے کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسے بول پکڑا ہے، تو اس معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہیں سے رؤیت ہلال، رؤیت ہلال کے معنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے۔ چاند دیکھا کے معنی کسی نے دیکھا، کسی ذریعے سے دیکھا، وہ سب نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں نے چشمے سے دیکھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چشمے سے دیکھنا بھی ٹھیک ہے، اور چشمے کے علاوہ میں نے دوربین سے دیکھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے پہاڑی پر چڑھ کے دیکھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ذرائع وسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرنے دیجیے۔ البتہ آپ کو جو رائے پسند ہو اس پر عمل کیجیے، اور ہمیں یہ رائے پسند ہے کہ چاند دیکھیں بھائی، اس لیے کہ چاند دیکھنے کے بھی ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن میں بچے چاند دیکھ کے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے ابا جان ہم نے دیکھ لیا، اور ان کو انعام دیا جاتا تھا، ایک خوشی منائی جاتی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ پھر یہ ہے کہ چاند دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، آپ چاند نہ دیکھیں دعا بھی پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ اس لیے ہماری رائے تو یہ ہے، لیکن ہماری رائے یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ہے تو یہی صحیح ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے کوئی اور ہے، ایک رائے کوئی اور ہے، سب کو گنجائش دیجیے، موقع دیجیے، اور سب اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ رمضان کے سے پورا استفادہ کریں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں شدت اختیار کرنا، ایک دوسرے کو غلط کہنا، وہ زیادتی ہے، وہ بات ٹھیک نہیں۔ بہرحال ارایت الذی یکذب بالدین، تو دیکھا آپ نے اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلا رہا ہے، انصاف کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو فذلک الذی یدعو الیتیم، دیکھو اسے یہ دھکے دے رہا ہے یتیم کو، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور ذرا نہیں اکساتا، ذرا آمادہ نہیں کرتا کسی کو کہ وہ مسکین کو کھلائے، مسکین کو کھانا دے، کسی کو ذرا بھی اکساتا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آخرت کا یقین ہے، یہ آخرت کا یقین ہی انسان کو بناتا ہے، انسان بنتا ہے اس سے۔ اور اس وقت جو دنیا میں کرپشن ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قتل و غارت گری ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان آخرت سے بے نیاز ہو۔ یہ سبق نہیں پڑھایا جا رہا، کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے اس کا، کوئی سوچتا بھی نہیں اس کو۔ تو یہ آخرت کا یقین اتنا ضروری ہے کہ تمام اخلاقیات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو سناؤں، قرآن نے مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ 5 علامتیں ہیں جنتیوں، حاضر ہے نا جی؟ 5 آیتیں ہیں جنتیوں، 5 نشانیاں ہیں جنتیوں، شناخت۔ ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، کردار کو سنوارتے ہیں۔
ان کے لیے جزا رکھی اللہ نے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے، فاحش کام ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ 5 علامتیں بیان کی۔ آپ نے دیکھا اس میں کہیں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ سورہ قاف میں 5 علامتیں اور بیان کی ہیں۔ وہاں یہ کہا ہے کہ 5 علامتیں جنتیوں کی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقی ہونا چاہیے نمبر 1۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، اواب ہونا چاہیے، بار بار توبہ کرے۔ حفیظ ہونا چاہیے جو اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو اللہ کی راہ میں لگائے، احتساب کرے اپنا۔ من خشی الرحمن، رب رحمان سے خشیت ہونی چاہیے، اور قلب منیب ہونا چاہیے۔ 5 علامتیں ہیں جنتیوں کی۔ اس میں بھی کہیں ذکر ہے؟ نماز کا بھی ذکر نہیں، روزے کا بھی ذکر نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب مسلمان ہوا ہے اور جنت کا پر ایمان ہے اس کا، تو نماز روزہ تو کرے گا، اس کے بغیر نماز مسلمان کیسے ہو؟ وہ تو مسلمان ہے تو روزہ نماز تو کرے گا جنت کے لیے، اور جنت بھی، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، یہ تو کرے گا ہی۔ ان نماز روزہ زکوٰۃ سے جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ اخلاقیات ہے۔ وہ 5 چیزیں جو میں نے آل عمران کی گنائی وہ اخلاقیات سے ہیں، یہ 5 چیزیں گنائی یہ اخلاقیات سے ہیں۔ اور اخلاقیات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انسانوں کے کام آ جائیں، یہ سب سے بڑا اخلاق۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ بہت روزے رکھتے تھے، بڑے نمازی تھے، بلکہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نمائندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا وجود رحمت بننا چاہیے دنیا کے لیے، یہ ہے اصل بات۔ تو اس آیت میں، اس صورت میں اخلاقیات پر سارا زور ہے۔ دیکھیے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو دھکے دے رہا ہے یتیم کو۔ جو یتیم کو دھکے دے وہ انسان نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو اکساتا نہیں ہے۔ یہ یہودوں کے لفظ پر بہت غور کیا میں نے، بہت غور کیا کہ یہ کیوں کہا اللہ نے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہی، جو کہہ سکتا تھا نا ڈائریکٹ، یہ نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی کمیٹیاں ہونی چاہیے، تنظیمیں ہونی چاہیے، اور ایسے ادارے ہونا چاہیے جو اکسائیں، لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور اس طرح متوجہ کریں، اکٹھے کریں ان سے، اور پھر لوگوں کی خدمت کریں۔ یہودوں میں یہ بات ہے کہ اکسائیں تیار کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں سے وصول کریں، کسی طرح ان کو اکسائیں، اس پر آمادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اس بد اخلاقی سے بچی گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کا فضل ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آمادہ بھی کر رہے ہیں، اکسا بھی رہے ہیں، وصول بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی کمیٹیوں کے لیے اگر آپ کوششیں نہ کر سکیں تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، اور دعا بھی اگر آپ نے کی ایسے لوگوں کے لیے تب بھی آپ شریک ہو گئے اس سے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں بڑی کشادگی، دین کا آغاز ہو رہا ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین پر کوئی تقریر ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا فرشتوں سے کہ کیا کر رہے تھے بندے؟ تو کہا فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، درس قرآن ہو رہا تھا، درس حدیث ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا فرشتوں سے کہ تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے سب کو معاف کیا، سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار کچھ راستہ چلتے لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے تھے،
وہ تو شریک ہونے نہیں آئے تھے، وہ راستہ جا رہے تھے، جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، جو ذرا دیر کے لیے کھڑا ہوا سے بھی مغفرت ہو. بات یہ ہے کہ جو کام نیک ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، کوئی پارٹی کر رہی ہے، کوئی تنظیم کر رہی ہے، آپ کی ہمدردیاں، آپ کی غمخواریاں، آپ کی دعائیں اگر اس کے شامل حال ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی بڑی کامیابی ہے. ایک ماسٹر پیس سناؤں آپ کو، بہت زبردست تقریر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت بڑی جنگ ہے، ایک غزوہ تبوک. پڑھیے اپنی تاریخ، بہت روشن تاریخ ہے آپ، مگر ہم نے بھلا دیا، پڑھتے نہیں، اپنی تاریخوں کو پڑھتے نہیں. ہم پڑھتے نہیں، اس کی توجہ نہیں کرتے، لہذا لوگوں نے بگاڑنا شروع کر دیا اور کچھ سے کچھ لکھ دیا ہے. انگریزوں نے بہت تاریخ بگاڑی ہماری، اب بھی بگڑ رہی ہے. توجہ کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. تو تاریخ میں ہماری غزوہ تبوک بہت بڑی جنگ ہے، اور بہت ہی گرمی کا موسم تھا، فصلیں تیار کھڑی تھیں، قحط کا زمانہ گزر چکا تھا، پریشان حال تھے لوگ. اللہ میاں نے کہا کہ تم جاؤ، روم سے مقابلہ ہے. 1,00,000 کی فوج تھی جو مقابلے پہ آئی تھی، اور 1,00,000 وہاں کی فوج روم کے بادشاہ نے اور بھیجی تھی. ہمارے پاس تعداد تھی 30,000 کی. گئے ہم اسی کشمکش میں اور اسی پستحالی میں اور تنگحالی میں گئے مقابلے کے لیے. کمانڈر ہمارے اچھے تھے الحمدللہ. تو جب ہم پہنچے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس تنگی، پریشانی، بے کسی، بے بسی کے حال میں ایک اتنی بڑی حکومت سے ٹکر لینے کے لیے آپ تیار ہو گئے، پہنچے. تو یہ جنگ بغیر لڑے ہم نے جیتی. تلوار نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فتح ہوئی ہماری. اور دشمن 1,00,000 کی فوج لے کر، 1,00,000 اور آ رہی تھی، 1,00,000 یہ تھی. دشمن نے یہ 30,000 کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا یہ تو بہت زیادہ لوگ معلوم ہو رہے ہیں بھائی، ہو سکتا ہے اللہ کے فرشتے ہوں. وہ چلا گیا واپس. تو بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار چلائے، بغیر مقابلہ کیے جنگ ہم نے جیتی. اس جنگ سے جب واپس آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تقریر فرمائی. وہ تقریر تاریخ میں درج ہے، بہت ماشاءاللہ، بہت زبردست تقریر. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں، تم نے تلوار تو نہیں چلائی مگر اللہ نے تمہیں فتح دی. مگر اللہ کی قسم، مدینے میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کی مجبوریاں انہوں نے ان کو روک لیا تھا، وہ نہیں آ سکے. لیکن اللہ کی قسم، جس وادی سے تم گزرے، جس پہاڑی پر تم چڑھے، جن راہوں سے تم گزرے، ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ تو مدینے میں تھے، ساتھ کہاں تھے، کیسے تھے؟ کہا ان کی دعائیں، ان کی سحرگاہی، آہیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں سب تمہارے ساتھ تھیں، جو اجر تمہارا ہے وہ ان کا. اس دور میں جو لوگ بھی اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی زندگی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے جو کوششیں جس انداز سے جہاں ہو رہی ہیں، مسجدوں کی تعمیر کی شکل میں ہوں، یا دعوت اسلامی پھیلانے کی شکل میں ہوں، یا قرآن پاک پہنچانے کی شکل میں ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانے کی شکل میں ہوں، جس انداز سے بھی جو کام کر رہے ہیں، سب کے لیے حق دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب. آپ ایسا کریں گے تو پوری امت اٹھے گی، اس لیے کہ امت ایک امت ہے،
پوری امت اٹھے گی تو آپ اٹھیں گے، اور پوری امت گرے گی تو آپ اٹھ نہیں سکتے، تنہا تنہا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پوری امت کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت اٹھے گی جب آپ کی دعائیں صبر کے ساتھ ہوں۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ یہ اخلاقیات جو قرآن نے سکھائی ہیں، ان اخلاقیات پر ہم عمل کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا تصور عام کریں، اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا رواج عام ہو۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، غمگساری، محبت، الفت، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو انسانوں سے نفرت کرے، بیزار ہو، چہرے پر اس کے مسکراہٹ آئی نہیں، مسرت محسوس ہی نہ ہو، لیے دیے رہے، انسانوں سے ملے ہی نہیں، تو وہ در حقیقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں ہے۔ نمائندہ تو وہی ہوگا۔ اس لیے مومن کی تعریف آپ نے فرمائی، یاد کر لیجئے، المومن مالف ولا خیر فی من لا یعرف ولا یولف۔ مسلمان مومن محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، مالف، جہاں محبتیں سمٹتی ہیں، اور جس میں محبت کرنا، محبت لینا، نہ لوگ اس سے محبت کریں نہ وہ لوگوں سے محبت کریں، اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قربت ہو، تعلق ہو، محبت ہو، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو فرمایا کہ جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے اور یتیم کو ہکال رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو آخرت کو منکر ہے۔ اور آخرت کے انکار سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان ہمدردی بھول جاتا ہے انسانوں سے، نمبر ایک، اور دوسرے وہ بہت بخیل اور لئیم بن جاتا ہے، کمینہ انسان بن جاتا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ وہ محبت مال کی محبت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اسے نہ غریب یاد آتا ہے، نہ فقیر یاد آتا ہے، نہ مسکین یاد آتا ہے، نہ پڑوسی یاد آتا ہے، نہ اپاہج یاد آتا ہے، نہ معذور یاد آتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی ہے، وہ معذور ہے، نہ اس کی زندگی کا اس سے کوئی فائدہ، نہ ہمیں کوئی فائدہ، پریشان ہے، کیا فائدہ اس کی زندگی سے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کے بندے، ہو سکتا ہے اسی کے دوپہر میں تجھے رزق مل رہا ہو، تجھے کیا ہوگا؟ اس لیے اس دنیا میں جو معذور ہیں، کمزور ہیں، ان کی ہمدردیاں، ان کی غمگساریاں حاصل ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، تو یتیم کے ساتھ یہ دھکے دے رہا ہے، اور مسکینوں کو کھلانے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو اکساتا نہیں ہے، تحریص نہیں دیتا، موٹیویٹ نہیں کرتا، متوجہ نہیں کرتا۔ پھر ایک بات اور بھی سائیں، یہاں اطعام المسکین نہیں ہے، مسکینوں کو کھلانے پر نہیں، مسکینوں کا جو کھانا ہے وہ ان کو دینے پر کسی کو اکساتا نہیں۔ یعنی تو آپ کے مال میں جو مسکین کا کھانا ہے وہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ کھلا رہے ہیں، وہ تو اللہ نے اس کا حق رکھا، تو اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ بھی آپ نہیں دینا چاہتے۔ اگر آپ کھلائیں تو آپ تو کھلا ہی نہیں سکتے، آپ کو بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے، اور اس کا حصہ بھی اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے۔ یہی بات وہاں ہے، مسکینوں، غریبوں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل، ایک معلوم حق ہے مسکین کا، سائل کا، غریب کا، نادار کا، ہر ایک کے مال میں معلوم بھی ہے اور متعین بھی ہے، وہ حق دینا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اطعام المساکین، کھلانا مسکین کو، جو مسکین کا کھانا آپ کے کھانے میں موجود ہے وہ بھی نہیں پہنچا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یتیم، اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا سرپرست تھا۔ ابو جہل ایک مشہور سردار ہے نا مکے کا، وہ ایک یتیم، وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بھوکا تھا، اس نے اپنا حق مانگا کہ بھائی ہمارے والد چھوڑ گئے تھے اتنا، اور میں نہ کپڑے ہیں نہ کھانے کو ہے، کچھ دو۔ تو بہت دیر تک روتا رہا، کھڑا رہا، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ تو آخر کار وہ نہیں مانا اور کھڑا رہا،
نہیں جا رہا تھا تو اس نے دھکے دے دے کر اسے بھگا دیا۔ جب دھکے دے کے بھگانے لگا تو وہیں حرم کعبہ میں کچھ بہت سے سرداران اور بہت سے قریشی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو سرداران مکہ نے اس بچے کو آمادہ کیا کہ وہ کونے میں جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے جا کے کہو وہ ابو جہل سے تمہارا حق دلوائے۔ اور یہ سرداران قریش نے شرارت کی تھی کہ دیکھیں گے یہ بچہ جائے گا رسول کے پاس، اور رسول کے تو دشمن ہے ابو جہل سے یہ مانگیں گے ہنگامہ ہوگا، تو اس تماشے کو دیکھیں گے، اس لیے یہ شرارت کی تھی۔ ابو جہل کے پاس جیسے ہی وہ بچہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس نے، تو آپ فوراً اٹھے اس کے ساتھ چل دیے۔ ابو جہل گھر جا چکا تھا، اس کے گھر پہنچے، ادھر سرداران قریش نے ایک شخص کو پیچھے لگا دیا کہ دیکھو بھائی کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہنگامہ ہوتا ہے، کیا جنگ ہوتی ہے۔ وہاں جب پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آواز دی، وہ آئے نکل کے، کہا بھائی اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ قابل آتا، اندر گیا، اخلایا، دے دیا اس کو۔ اب سرداران قریش ملے اس سے، ابو جہل سے، تم تو بڑے پسند کے نکلے بھائی، اتنی آسانی سے تم نے دے دیا۔ اور کہا تمہیں کیا معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میری طرف آ رہے تھے، محمد میری طرف آ رہے تھے، تو ان کے دونوں طرف